شور ہو چکی تھی کہ حسین پاک کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے, اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے. میرے آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ مٹی کیسی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبریل میرے پاس آیا اور یہ مٹی مجھے دے گیا ہے, یہ مٹی والی شیشی سنبھال لو, جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں وقت چلا گیا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ ابھی ام سلمہ کو وفات نہیں آئے گی, موت نہیں آئے گی جب تک یہ مٹی دیکھ نہ لے. معلوم ہے اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے کہ موت کب آنی ہے. اس بات کی اگر تفصیل بیان کر وقت چلا جائے گا. صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جب وقت آیا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اتفاق سے 10 محرم کا دن تھا. میرے ذہن و گمان میں یہ بات نہیں تھی. میں دوپہر کے وقت کیلولہ کر رہی تھی, آرام فرما رہی تھی. اچانک میری خوابگاہ میں سرکار تشریف لے آئے. سبحان اللہ. حضور تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے فرمایا ام سلمہ یہ میرے ہاتھ میں ایک شیشی ہے, دیکھو اس کو غور سے. میں نے دیکھا کہ اس شیشی میں خون موجود ہے. میں نے کہا حضور یہ خون والی شیشی کہاں سے لائے ہیں؟ فرمایا آج میں صبح سے میدان کربلا میں موجود تھا اور اپنے نواسے کی شہادت گاہ میں موجود ہو کر ان کا خون جمع کر رہا تھا. یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے. فرمایا کہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ میں نے کھڑکی کا دروازہ کھولا اور وہ مٹی والی شیشی باہر نکالی جو سرکار نے مجھے دی تھی, جو جبریل لے کے آئے تھے. فرمایا وہ مٹی واقعی سرخ ہو چکی تھی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین پاک کی شہادت کا سلسلہ, ان کی شہادت کی باتیں یہ ازل سے جاری تھی, بچپن سے ہی جاری تھی. امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے, سارا نقشہ دیکھا. کربلا کا نقشہ دیکھ کے آپ نے اعلان کیا یزیدیوں دیکھو رات 10ویں محرم کی رات ہے, آج رات میں تم سے جنگ نہیں کروں گا, آج میں اپنے رب کی جی بھر کی عبادت کروں گا. بندہ خود عقل سے اندازہ لگائے, سوچے کہ بندے پر مصیبت پڑی ہو, پریشانی ہو, چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہو اور اسے رب کی عبادت یاد رہتی ہے؟ ہرگز نہیں یاد رہتی. اسے اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے. بندے کو ذرا سا خوف ہونا کہ میری جان چلی جائے گی, کوئی مجھے گولی مار دے گا, کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا. بندہ نماز کی حالت میں بھی ہو تو اس کا دھیان نماز میں نہیں رہتا. تو ان کے چاروں طرف دشمن موجود تھے, پھر بھی وہ کہہ رہے تھے آج رات رب کی عبادت کریں. سبحان اللہ. سید خاندان ساری رات رب کی عبادت کرتا رہا. کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کہیں نوافل پڑھے جا رہے ہیں, کہیں بیمار زین العابدین تسبیح پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ رات گزر گئی تسبیح و تحلیل میں. سحری کے وقت خواب میں تھوڑی سی اونگ لگی امام حسین کی, اونگ کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو. سبحان اللہ. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, اے عشق مجھ کو بھی نیند ایسی سلا جانا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار ہوا, میرے آقا نے فرمایا حسین پریشان نہ ہو, تھوڑی دیر بعد تو میرے پاس آنے والا ہے. امام حسین نے اٹھ کے یہ خواب اہل بیت اطہار کو سنایا. ایک غم کی فضا پھیل گئی کہ امام ہم سے جدا ہونے والے ہیں, وقت قریب ہے. حتیٰ کہ اذان فجر کے لیے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا, آپ نے اذان پڑھی, پھر نماز پڑھائی گئی. فجر کی آخری نماز امام حسین نے باجماعت ادا فرمائی. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری, مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوا. تقریباً 10 بجے یہ جنگ شروع ہوئی. ظہر کی نماز تک یہ جنگ جاری رہی. 2.5-3 گھنٹے کے دوران یہ سارا معاملہ طے پا گیا. 72 جانشین اپنی جام شہادت نوش کر گئے, جس میں خاندان نبوت کے بھی چند افراد شامل ہیں. ٹوٹل یہ 82 افراد تھے حضرت امام علی مقام کے خانوادے سمیت, جنہوں نے رفتہ رفتہ آپ کے قدموں پر جان نشانہ, یہ آپ کی قدموں پر جان وار کے رب کو راضی کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں جان دے کر رب کو راضی کر کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے دنیا میں آئے تھے اور تیری ہی طرف لوٹائے گئے. میرے دوستو, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب خیمے میں کوئی نہیں بچا, سارے رفتہ رفتہ جان دے کے چلے گئے.
آخر میں چھوٹا ننھا علی اصغر جو پیاس سے بلبلا رہا تھا، آپ کی زوجہ شاہ بانو نے فرمایا کہ اس بچے نے کسی کا کوئی قصور نہیں کیا، اس بچے کو مقام حجت کے لیے لے جائیں، شاید کسی باپ کے دل میں، اولاد والے کے دل میں خیال آ جائے کہ وہ اس کے حلق میں 2 بوند اتار دے اور اس کی پیاس بجھ جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان لعنتیوں سے یہ امید تو نہیں، لیکن پھر میں تمام حجت کے لیے لے جاتا ہوں۔ مختصر یہ کہ آپ علی اصغر کو لے کر گئے اور ایک برملا کا تیر آیا جو آپ کے گلے سے پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو کر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر نکالا، خون کا فوارہ نکلا اور ننھی سی لاش تڑپتی ہوئی زمین پر گر پڑی، خون سے چلو بھر گیا۔ آسمان کی طرف گرانے لگے تو آسمان نے انکار کر دیا، زمین کی طرف گرانے لگے تو زمین نے کہا قیامت تک سبزہ نہ اگ پائے گا۔ گویا آپ نے یہ کہہ کر خون اپنے جسم پہ مل لیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ جب یہ شعر میں پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے والد گرامی یاد آ جاتے ہیں، وہ یہ شعر اپنی تقاریر میں پڑھا کرتے تھے۔ دعا کرے اللہ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ کبھی ان کے سوانح حیات پہ بھی گفتگو کریں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی اصغر کی قبر کو کھودا، دفنا دیا اور گھر تشریف لائے، فرمایا اہل بیت تمہیں مبارک ہو، علی اصغر جام شہادت نوش کر رہے۔ خود گھر والوں کو الوداع کیا، صبر کی تلقین فرمائی، فرمایا کہ نانا جان کا فرمان ہے کہ واہ ویلا نہیں کرنا، سینہ کھوپی نہیں کرنی، تماچے نہیں مارنے اور بینگ نہیں کرنا، یعنی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، غم کا اظہار نہیں کرنا، آنسوؤں کے ذریعے غم کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ آنسو بہانا، رونا رب کو بڑا پیارا ہے۔ یہ بکا ہے، بکا کا مطلب ہے نیکی، یہ نیکی رب کو پسند ہے۔ اور شور و غل نہیں کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا صابروں کی اولاد میں سے۔ امام علی مقام مقتل کو جا رہی ہے، آواز کیا آ رہی ہے، لے او یار حوالے رب دے، مل لے جاندی واری، اس ملنے نو یاد کرے سیں نیتے رو سیں عمراں ساری۔ امام علی مقام میدان کربلا میں آئے، آپ نے فرمایا یزیدیوں کس کے خون کے پیاسے ہو؟ وہ حسین جس کو نانا جان نے اپنے لعاب دہن سے گڑتی عطا فرمائی، اپنی زبان چسوا دی، وہ حسین جس کے رخساروں پہ آقا دو جہاں بوسے دیا کرتے تھے، وہ حسین جس کی خاطر سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، آج اس حسین کے خون کے پیاسے ہو جس کا بابا علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، اسد اللہ غالب ہے، امام المشارق والمغارب ہے، آج اس حسین کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو جس کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کی ماں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اس حسین کے خون کے پیاسے ہو جس کا بھائی حسن ہے، 25 حج پیدل چل کے جس نے ادا کیے، آج اس حسین کے خون کے پیاسے ہو، میں نے کیا بگاڑا؟ صرف بیعت نہیں کی نا، صرف بیعت نہیں کی، اپنا یہ پاک ہاتھ پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ انہوں نے امام علی مقام کی تقریر نہیں سنی، انہوں نے فرمایا حسین آ جاؤ، انہوں نے کہا آؤ حسین مقابلہ کرو، وقت بہت کم ہے۔ امام علی مقام نے تلوار میان سے نکالی، حیدری تلوار نکال کر جب آپ باہر آئے، کچھ یزیدی ایسے تھے، تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ کچھ یزیدیوں کا یہ عالم تھا کہ تلوار سامنے دیکھ کر ہی بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر یہ تلوار چلنا شروع ہوگی تو ہمارے سر گاجر مولی کی طرح کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ مختصر کر رہا ہوں، امام علی مقام نے تلوار چلانی شروع کی، ہر طرف یہ تلوار سے سر ہی سر اڑتے نظر آ رہے تھے، یزیدی فوج میں کھلبلی مچ چکی تھی۔ عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، یہ ایک جنتی باب کا دوستی بیٹا تھا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، قبلہ والد محترم بھی یہ تاریخ کا حوالہ دیا کرتے تھے
آپ فرماتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا تھا یہ عمر بن سعد. حضرت سعد پتہ کون سے صحابی ہیں؟ سارے صحابی 1,24,000 صحابی حضور کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. لیکن حضرت سعد وہ صحابی ہیں جن کو میرے آقا فرمایا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا سعد رضی اللہ تعالیٰ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے پہلا تیر کافروں پہ پھینکا. آج انہی کا بیٹا عمر بن سعد یزیدیوں کی طرف سے پہلا تیر امام حسین پر پھینک رہا ہے. ایک جنتی باپ کا دوستی بیٹا. رب پنجابی میں کہتے ہیں رب چنگیاں جو مندے بھی پیدا کر دیندہ ہے تے مندیاں جو چنگے بھی پیدا کر دیندہ ہے. اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مالک ہے ملک کا، جو ہر چیز کا مالک ہے، جاننے والا ہے. اللہ چاہے تو زندوں کو مردوں میں سے پیدا کر دیتا ہے، مردوں کو زندوں میں سے پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ اچھوں میں سے برے پیدا کر دیتا ہے، بروں میں سے اچھے پیدا کر دیتا ہے. امام علی مقام کے بارے میں عمر بن سعد کہنے لگا یزیدیو ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب کو یہ ختم کر دیں گے. یہ اس شان کے مالک ہیں کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. فرمایا کریں ایک ایک کر کے جاؤ گے 82,000 کا لشکر سارا ختم ہو جائے گا. یک بارگی سے حملہ کرو. امام علی مقام پر یک بارگی سے حملہ ہوا. تلوار اس مہارت سے چلائی کہ یزیدی فوج کے پرخچے اڑا دیے. ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ ابن اساکر نے لکھا کہ 400 یزیدیوں کو ایک ہی بار میں آپ نے قتل کیا. یعنی ایک ہی وقت میں 400 یزیدیوں کے سر اتار کے رکھ دیے. کس نے اتارے؟ کوئی عام بندہ نہیں اتارنے والا تھا، کوئی عقل میں بات نہیں آ رہی. لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، امام حسین کی بات ہو رہی ہے، علی کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. کون علی؟ ایک ہاتھ سے خیبر کا کلا اٹھا لیا، دروازہ اٹھا لیا اور کلے کا دروازہ اٹھا کے فرمایا دیکھو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرت علی خیبر کا وہ دروازہ اٹھایا جسے 80 صحابہ کرام نہ اٹھا سکے. روایات صحیحہ میں پڑھ کے دیکھ لیں، مطالعہ کر کے دیکھیں، گھر جا کے کتابیں دیکھیں، تاریخ الخلفاء، تاریخ ابن اساکر، تاریخ ابن خلدون، سب میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے وہ خیبر کا جو قلعہ کے دروازے کو اٹھایا 80 صحابہ نہیں اٹھا سکے، آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر ڈھال بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقت گزر گیا، بات ضمناً آ گئی، سمجھاتا چلو، عشق بری بات ہے، غور سے سنیے گا. جب وقت گزر گیا علی مرتضیٰ بڑھاپے کو پہنچے، کوفے میں جامعہ مسجد دمشق میں جا کے آپ نے جمعہ پڑھا رہے تھے اور ایک نوجوان آیا. اس نے سن رکھا تھا علی کا بڑا مقام ہے، بڑی بہادری ہے. اس نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آج مل ہی چلوں، آج وہ دیدار کاری لوں اپنی آنکھوں سے. وہ نوجوان چلتا چلتا مولا علی کے پاس آیا. اس نے دیکھا کہ یہ علی بظاہر آپ کمزور ہو چکے تھے، جوانی ڈھل چکی تھی، لیکن دیکھنے میں یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ بڑا جوان ہے، کڑیل جوان ہے. آپ اخروٹ کھا رہے تھے اور اخروٹ کو چبا رہے تھے، کبھی یہاں سے چباتے تو اس دانت میں آ جاتا، ادھر سے چباتے تو ادھر آ جاتا، اس کا چھلکا نہیں اتر رہا تھا. نوجوان دل میں سوچنے لگا کہ یہ علی نہیں ہو سکتے، جن سے اخروٹ توڑا نہیں جاتا اپنے دانتوں سے، وہ علی نہیں، وہ خیبر کس طرح فتح کر سکتے ہیں. آپ نے نگاہ کرم فرمائی، اس نوجوان کے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا، پڑھ لیا، اس کو بلا کے فرمایا ادھر بیٹھ جا، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں علی نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ اخروٹ نہیں توڑا جا رہا، میں خیبر کیسے فتح کر رہا تھا. میں تجھے بتاؤں، جب علی نے خیبر فتح کیا تھا اس وقت علی کی طاقت نہیں، رب کائنات کی طاقت آ چکی تھی. حضور کی عطا سے، رب کی طاقت سے میں نے خیبر فتح کیا تھا. یہاں پر علی کی ذات کی طاقت آ گئی. اس علی کے بیٹے امام علی مقام میدان کربلا میں آئے اور کتنے یزیدیوں کو قتل کیا. آخر کار یہ تلوار رک گئی. کیوں رکی؟
اس تلوار کو بچوں کی شہادت نہ روک سکی، اس تلوار کو ساتھیوں کی شہادت نہ روک سکی، اس تلوار کو اپنے خاندان اپنے ساتھیوں کا غم نہ روک سکا۔ تلوار چلتی رہی میدان کارزار میں، پر خچے اڑاتی رہی، سر ہی سر اڑتے رہے۔ یہ تلوار رکی کیوں؟ کیونکہ سید کی نماز کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ سید سو جو پڑے نماز رب دی، سید سجدہ نہ کرے تے سجدہ ہی نہیں۔ قبلہ والد گرامی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، سید سو جو پڑے نماز رب دی، سید سجدہ نہ کرے تے سجدہ ہی نہیں۔ سید دی چھاتی تے پمیں شمر ہوئے، سید سجدہ کرن تو بجدہ نہیں۔ امام علی مقام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہمارا سکھ ہمارا چین یا حسین یا حسین، ہمارا سکھ ہمارا چین یا حسین یا حسین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ امام علی مقام نماز کے لیے تیار ہے۔ میدان کربلا میں وضو کے لیے پانی موجود نہیں، زمین پہ تیمم کے لیے پاک مٹی موجود نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کیوں جی افسا 5ویں پارے کے یہی الفاظ ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب پاک مٹی مل جائے تو تیمم کے لیے 2 ہتھیلیاں مارو، منہ پہ پھیر لو، کونیوں پہ پھیر لو، تیمم ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ نماز ہو جائے گی۔ اب میدان کربلا میں مٹی بھی خون آلود ہے اور آپ کے پاس پانی میسر نہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ آج حسین بغیر وضو کے نماز پڑھنے لگا، قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہاتھ غیبی سے آواز دی، حسین آج وضو تیرا محتاج نہیں، بلکہ تو وضو کا محتاج نہیں، وضو تیرا محتاج ہو گیا، تو وضو کا محتاج نہیں رہا۔ جب دیکھا کہ میدان کربلا کا نقشہ بدل گیا ہے، قبلے کی سمت کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ حسین تو آج قبلے کی سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا حسین جس طرف مرضی منہ کر لے، قبلہ آج تیرا محتاج ہو گیا، آج ہم قبلہ ہی موڑ دیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ابھی 1 رکعت باقی ہے، 1 رکعت ادا فرمائی، شمر آ گیا اور آ کر آپ کا انتظار کرنے لگا کہ آپ نماز سے فارغ ہوں اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا لائن، اگر تو میرا سر اتارنا چاہتا ہے تو اتنی دیر تک یہ اترے گا نہیں جتنی دیر تک میری زبان پہ سبحان ربی الاعلی نہ جاری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لائن ٹھہر جا، میں آخری دعا تو مانگ لوں، میری آخری دعا ہے کہ میں اپنی نبی کی امت کے لیے آخری دعا کروں۔ یہ دعا کیا تھی؟ ہر مومن کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ امام حسین نے جو دعا مانگی، یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے، سبحان اللہ۔ سلطان 2 جہاں کی امت کو بخش دے، امت کے بچوں پر اصغر فدا کیا، امت کے جوانوں پہ اکبر فدا کیا۔ فدا کا مطلب ہے قربان کیا۔ یہ سب کچھ تھا امت کے واسطے، بندہ نے گھر لوٹایا ہے امت کے واسطے۔ امام علی مقام سید الشہداء سجدے کی حالت میں شمر کا خنجر چلا، گلوے مشک پہ شمر کا خنجر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ لگی ہے بجھی تو نہیں، جفاکاروں کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر بجھی تو نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بے مثل و بے مثال ہے۔ واقعات طویل ہیں، کبھی جمعے پہ تشریف لائیں، انشاءاللہ ترتیب سے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ باقی واقعات ادھر بیان کریں گے۔ آخر میں یہ عرض کرنا ہے کہ آج پہلی 11ویں شریف ہے مسجد میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس 11ویں شریف جن کے اصالہ ثواب کے لیے شروع کیا جا رہا ہے سلسلہ، یہ ہمارے سامنے 2 مزار ہیں، میاں بی بی کی قبریں ہیں، اور یہ بڑی ہستیاں ہیں، الحاج راجہ محمد گلزار رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زوجہ محترمہ حجیجہ الشغریٰ سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی بے لوث فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آج ہم ان کی قبر پہ پہلے جا کے فاتحہ ہانی کریں، سلام پاک میں 2 شعر پڑھیں گے، دعا ہوگی، اس کے بعد اجازت ہوگی۔ کالیاں زلفاں والیا سلام خالی
والیا. ایک منٹ کے لیے ذکر کریں گے اللہ. اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہم سب کھانا بیٹھنا ذکر کرنا کرانا سننا سنانا قبول و منظور. تلاوت ہوئی نقل کرنی ہوئی بیان ہوا سلام پاک پڑھا گیا. یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس پاک کلام کا ثواب محفل کا ثواب کروڑ ہاتھ بنا جاتا فرما کے حضور صدری کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ کئی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جس کا ثواب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ حضرت امام علی مقام کے صدقے تمام صالحہ صالحین نیک ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. پھر رسول ماکر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ازواج تمام شہدائے کرب و بلا کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تمام صحابہ صحابیات کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. پھر رسول غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کو ثواب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ان تمام ہستیوں کے فیض اس پاک کلام کا ثواب میرے والد محترم استاد العلماء صاحبزادہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. ان کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرما. یا اللہ پاک ان کے شاگرد جب تک قائم ہیں وہ سلسلہ قائم دائم فرما. جب تک یہ سلسلہ ان کے شاگردوں کے فیض قائم رہے گا اس کا ثواب بھی والد کو عطا فرما. یا اللہ پاک اس پاک کلام کے ذریعے بالخصوص آج کی محفل کا ثواب الحاج راجہ محمد گلزار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں فرما. اور ان کی زوجہ محترمہ داعی پردہ مبلغ اسلام و قرآن حاجن حدیثہ الصبا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ ان مزاروں کے طفیل ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. ان مزار والوں کے طفیل ہماری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں نازل فرما. جو انہوں نے نیک کام کا پودا لگایا ہے یا اللہ اس پودے کو مزید پھل پھول عطا فرما. یا اللہ ترقی عطا فرما. یا اللہ پاک جو محفل میں شریک ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی فوتوں کے ساتھ کی بخشی. یا اللہ سب کے درجات بلند فرما. یا اللہ جن کو پڑھ کے بخشنے والا تو نے ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. کل مومنین کل مومنات کی خیر فرما. خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ ہمارا آنا بیٹھنا بٹھانا ذکر اذکار کرنا قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو اپنا اصلی مکان قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. قبر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. قبر میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اور روز قیامت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ شفاعت نصیب فرما. زیارت نصیب فرما. یا اللہ سب کی حاجت پوری فرما. یا اللہ جو تم سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. انشاءاللہ اگلی یارویں کے لبیس کا بھی بندوبست ہوگا. اللہ تعالی ہم پر کی حاضری قبول فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی.